السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس محبت دھنک رنگوڑ کر ریٹن بائی سمیرا شریف ترکی ایپیسوڈ نمبر 14 سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے ایاز مشال کے کزن کا نام سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گی۔ میرا ایک دوست ہے جولف، بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے اور میں نے اس سے شادی کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ ماما پاپا نہیں مان رہے، پلیز تم انکار کر دو۔ دوسری طرف وہ اس کے برسوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر انتہائی شفاف و کرخت لہجے میں سب کہہ گئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک عیسائی کا نام سن کر اسے پہلی دفعہ مشال سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اسے مشال کی ضدی، اکڑ، مغرور نیچر پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ سوری، میں انکار نہیں کروں گا۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم سے میری نسبت بچپن سے طے ہے اور یہ بات آغا جان نے طے کی تھی۔ ان کے بعد میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کا فیصلہ رد ہو، اور پھر یہ ہمارے خاندان کے اصولوں اور رسم و رواجوں کے قطعی خلاف ہے۔ تمہاری ہر حال میں مجھ سے ہی شادی ہوگی۔ اس دن اس نے پہلی دفعہ مشال سے بالکل جاگیرداروں کے والے لب و لہجے اور تحکم میں بات کی تھی۔ پہلی دفعہ وہ محبت کو بھول کر خاندانی وقار کی بات کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے اندر شاہ جہاں زیب کا بیٹا ہونے پر کوئی ندامت نہیں ہوئی تھی۔ جواباً وہ اس سخت لب و لہجے پر مشتمل ہو گئی تھی۔ تم اور تمہارا خاندان، تم یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں مر تو سکتی ہوں مگر تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور پھر تم کس خاندان کی بات کر رہے ہو؟ کن رسم و رواجوں اور فیصلوں پر تم فخر کر رہے ہو؟ ذرا اپنی اوقات تو یاد کرو، اپنا موازنہ تو کرو۔ وہی تمہارا خاندان ہے نا، وہی خاندان تمہارا اور تمہاری والدہ کا ہے جو رسم و رواج اور ریتوں کو توڑنے میں مشہور ہے۔ تم بھی ویسے ہی ہو، ایک تاوان میں آئی ہوئی ماں کی بیٹی۔ مشال کے ساتھ ملکوں نے جو کچھ کیا تھا، اس نے اسے ایک زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ وہ اندر تک زہریلی ہو گئی تھی۔ ملکوں سے، خاص طور پر ملک ایاز سے اس کی نفرت کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ وہ نفرت کی انتہا تک جا سکتی تھی مگر اس حد تک بھی چلے جائے گی اس کی امید نہیں تھی۔ شٹ اپ مشال، آئی سے شٹ اپ۔ اس کا ایسا للکار تھا جواب سن کر وہ بے قابو ہو گیا تھا، پھر اس نے فون ہی بند کر دیا تھا۔ اسے ہر اس شخص سے نفرت تھی جو اسے اس کی ماں کا حوالہ دیتا، خاندان کا طعنہ دیتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی ملکوں سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، حتیٰ کہ جہاں لاہور میں جب وہ تعلیم حاصل کرنے آیا تھا تو ملک ایاز کے بیٹے سہیب ملک نے کئی دفعہ اس کے پاس آ کر اپنے اس کے رشتے کو اجاگر کرنا چاہا تھا۔ کتنی کوششیں کی تھی کہ اس نے دو خاندانوں کے تعلقات پہ استفسار ہو جائے، مگر اس نے ہر دفعہ اس کو نامراد لوٹا دیا تھا، اس لیے کہ وہ خود پر سے ایک تاوان میں آئی ہوئی ماں کا بیٹے کا دھبہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہی دھبہ جس نے ایک عازب کی طرح بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا پیچھا کیا تھا، اس کے ساتھ چمٹا رہا تھا۔ وہ ساری زندگی بے چین رہا تھا۔ اس ایک احساس نے اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے اسے اس بات کا احساس دلانے والی آذر بھائی زوبیہ، ماریہ اور شاہ میر کی والدہ بڑی امی تھیں، شاہ جہاں زیب کی پہلی بیوی۔ آذر کی ماں، یہ شاہزر بھی تمہارا بیٹا ہے، اسے بھی توجہ دیا کرو۔ بن ماں کا بچہ ہے، اس بات کو بہت محسوس کرتا ہے جب تم اس کو پیار نہیں کرتی۔ اس کا باپ شاہ جہاں زیب بڑی امی سے کہہ رہے تھے۔ اس وقت اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ نہیں شاہ جی، میں تاوان میں آئی ہوئی اس عورت کے بچے کو نہیں پال سکتی جسے اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کی بیوی قبول نہیں کر پائی۔ میں اسے حویلی میں برداشت کر لیتی ہوں، اتنا ہی بہت ہے۔ اس پر نظر پڑتے تو مجھے اس کی ماں یاد آتی ہے، سبرینا کی معصوم صورت رلاتی ہے۔ کتنے ارمان تھے اسے اپنی بھابھی بنانے کے۔ بڑی امی رونے لگی تھیں۔ اس کے باپ نے ان کے منع کرنے کے باوجود اس کی ماں سے شادی کی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی بڑا قلق تھا۔ دیکھو آذر کی ماں، یہ معصوم سا بچہ، اسے کچھ علم نہیں، کچھ نہیں جانتا، تو محبت ہوگی تو تمہیں ماں کہے گا، پھر یہ مجھے آذر سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ بھلے اس کی ماں ملکوں کی بیٹی تھی، خواہ یہ سبرینا کے تاوان میں آئی ہوئی ماں کا بیٹا ہے، لیکن یہ تو ہمارا خون ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ دیکھ لینا، یہ ایک دن بڑا ہو کر اپنے باپ کی جگہ ہمارا نام روشن کرے گا۔ شاہ جہاں زیب نے والہانہ محبت سے کہتے اس کا ماتھا چوم لیا تھا تو بڑی امی چپ رہی۔ اسے تب ان کا چپ رہنا بہت غنیمت لگا تھا۔ اسے حویلی میں ایک جگہ مل گئی تھی۔ وہ حویلی کا بیٹا تھا، شاہوں کا خون تھا۔ اسے اپنا مقام اور اپنی شناخت بنانے میں بہت وقت لگا تھا۔ اس نے دن رات ایک کیے تھے، انتھک محنت کی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بڑی امی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔ زوبیہ اور ماریہ کو بہنوں کی طرح محبت دی تھی۔ شاہ میر کو چھوٹا بھائی ہی سمجھ کر جانا اور چاہا تھا۔ آذر بھائی کو بڑے بھائیوں کی سی عزت، رتبہ اور مان دیا تھا۔ اسے حویلی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تھا، ایک الگ ہی مقام مل گیا تھا۔
सब इससे मोहब्बत भी करते थे और इज्जत भी, लेकिन वो अपनी ज़ात से मलकों का धब्बा न मिटा पाया था। वो हर इस मुकाम पर बुरी तरह हर्ट हुआ था जब इसने खुद को शाहों का फर्ज साबित करने के लिए अपना सुख चैन भी बर्बाद तबाह किया था। वो पल भी किया था। सारा अम्मा ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, इसे एक माँ से बढ़कर मोहब्बत दी थी। इतना तो उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं चाहा था जिस कदर वालिहाना लगाव और मोहब्बत इससे करती थी। मगर अफसोस वो इसकी शख्सियत न बना सकी, इसके अंदर पलने वाला कम्प्लेक्स न ख़त्म कर सकी। माँ सर पर ना हो तो बच्चों का क्या हाल होता है, इसने लम्हा लम्हा बचपन से जवानी तक इस बात का तज़किया किया था। इसकी ज़ात में बहुत सी महरूमियाँ रह गई थी। वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर जल्द खफा हो जाता था। मनफी सोचों की बदौलत इसने खुद को एक महदूद हद में मुक़य्यद कर लिया था। इसके अंदर का ये खला कम होने की बजाय और बढ़ा था। और वो फिर जब मिशाल ने इनकार कर दिया तो इसे इसका दिया गया ताना बहुत अजियत देता था। यही वो दौर था जब इसके अंदर बहुत सी खामियाँ पैदा हो गई थी। वो बहुत करख्त हो गया था। सफ़ाकाना सोच इस तरह हावी हुई कि मोहब्बत कहीं जा सोई। फिर तो आना और ज़िद ने दिलो दिमाग पर ऐसा बसेरा किया कि वो हर काम करता गया जिसे इंतहाई बुरा लगता था। इसे लड़कियों से मेल मिलाप दोस्तियाँ करना जहर लगता था। अपने अंदर की सोचों से पीछे छुड़ाने के लिए इसने लड़कियों से मिलना मिलाना शुरू कर दिया था। हुस्न के महफिलों में दिलो नज़र को सैर करने के बावजूद इसके अंदर की दिल मिलाहट और बेचैनी कम नहीं होती थी, बल्कि और बढ़ जाती थी। अक्सर इसका दिल चाहता वो अपने साथ को ये ख़त्म कर डाले, मगर वो ये न कर पाया। जवाबन वो अजियत पसंद हो गया। तड़ली और संगदिली ने दिल को अपनी लपेट में ले लिया था। कई मुकामात पर इसने अपनी ज़ात को संवारने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, मगर जब भी कोई इसे तावान में आई हुई माँ के बेटे का ताना देता तो वो सर से पाँव तक भड़क उठता था, अंदर तक उधरता चला जाता था। तैश गम व गुस्से का सिलाब ऐसा मुज़र होता था कि मुकाबिल को मरने मारने पर तुल जाता था। इसके दोस्त, अहबाब, जानने वाले और रिश्तेदार सब भी इसके गुस्से से बहुत खाइफ रहते थे। फिर मिशाल को जब 15 सालों बाद अपने रूबरू देखा तो इसके अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मगर इस रात जब वो आई थी इसने वही बातें दोहराई थी जिन्हें वो बुलाने की कोशिश करते करते अपने साथ को भी भूल गया था। इसके अंदर भी कोई अच्छा शाज़र बसता है वो जानता ही नहीं था। इसने इसे फिर वही ख़ानदान और तवान में हुई माँ के बेटे का ताना दिया था। फिर वो सह नहीं पाया था। इसके अंदर मुंतकामाना सोच बढ़ने लगी थी। वहशत उतर आई थी। ज़िद और इंतकाम ने ये भी बुला दिया कि वो कभी इसकी मोहब्बत भी रही है। बाद में इसने इससे शादी करके इसके बाद और अपनी सोचों को अमली जामा पहना दिया था। इसने अगरचे ये सब कुछ नफरत इंतकाम के मुझ और रैली की शिद्दत में बहकर किया था, मगर वो अपनी ज़ात, अपनी सोच, अपने किरदार और अपने अमाल को बरे अल्ज़मा करार नहीं दे सकता था। जहाँ कुछ मिशाल की ज़िद्दी तबीयत, दखड़ मिजाज और मगरूराना फितरत का कसूर था, वहाँ वो खुद ज़्यादा कसूरवार था। मिशाल एक लड़की थी, नरम और नाजुक सी, इससे कई गुना कमज़ोर और बेबस सी थी, मगर वो खुद पे एक मर्द था। इसके मुकाबले में ताकतवर, छा जाने वाला, खुद पर कंट्रोल करने वाला। लेकिन इसने खुद पर कंट्रोल नहीं किया था, अपनी मनफी सोचों को नहीं दबाया था, और यही इसकी गलती थी। वो सब जानबूझकर करता रहा था। इसे अपनी गलती का एतराफ़ था। वो इसे कुछ नहीं दे सका था सिवाय आंसुओं के, बेरंग वहशत और बर्बरियत से मुज़य्यन ज़ालिमाना सफ़ाकाना लम्हों के अज़ियत और तकलीफ़ हो जाते थे। मिशाल के मुताबिक पर सारी रात सोचने के बाद एक फैसला मिनटों में हो गया। इसने अपनी ज़ात की सारी खामियों और खूबियों और गलतियों से महज़ कबूल कर लिया था। वो अपने अमाल पर शर्मसार था, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार था। इन चंद दिनों में इसने बहुत गिड़गिड़ा कर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। वो गुनाह जदारस्ता करता रहा था। इसे आखासी नहीं था कि एक कमज़ोर सी लड़की को तकलीफ़ देकर सुकून हासिल करता। मिशाल को तो अलहदा हो जाने का इख्तियार इसके रब ने दिया था। फिर वो कौन होता था जिसे सब कुछ अजा हो जाने के बाद भी बांधे रखता, इसे तलाक ना देता। इसने सोच लिया था कि इसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर देगा। इसे अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर इसी एक रास्ते पर चलने से हासिल हो सकती थी। बस इसी एक सोच ने इसे एक फ़ैसले पर पुख्ता कर दिया था। वो अभी तक शाह कमाल को राज़ी करने में कामयाब नहीं हो पाया था। मिशाल की तरफ से दी गई 1 महीने की मोहलत भी अब ख़त्म होने को थी, और वो अब परेशान हो गया था। मिशाल से कलाम तो तकरीबन इसी रात से अपना फ़ैसला सुना देने के बाद से बंद थी। दोनों के ताल्लुकात अब बस नाम बराए नाम थे। वो अलहदा कमरे में सोती थी। बस इसके कपड़े और देख रशिया अभी तक इसके कमरे में थी, इसलिए वो कभी कभार इसे अपने कमरे में देख लेता था। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश, मगन और मस्त थी।
اس کی جانب سے ایک فیصلہ ہو جانے کے بعد اس نے فوراً برطانوی جولف سے رابطہ کیا تھا۔ اسے شاہزر کے فیصلے کے متعلق اس نے سب بتا دیا تھا، تو وہ فوراً پاکستان آنے پر راضی ہو گیا۔ وہ آج کل کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مشال سے اس کی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں اور آج رات کا ڈنر بھی شاید اسی نوعیت کا تھا۔ شاہزر نے سوچتے سوچتے کمرے کا جائزہ لیا تو مشال اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ باہر جا چکی تھی۔ وہ بھی ایک گہری سانس کھینچے، تکیے ایک طرف پھینک کر لاؤنج میں آ گیا، مگر وہاں مشال کو اماں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ مشال، دیکھو بیٹی، تمہارا اس طرح روز کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں باہر آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ تم شادی شدہ لڑکی ہو، کم از کم شاہزادہ سے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ جیسا بھی ہے، بہرحال اب تمہارا شوہر ہے، تم اب بھی اس کے نکاح میں ہو۔ اماں اونچی آواز میں مگر نرمی سے مشال کو سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی شاہزر کی موجودگی سے لاعلم تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ اماں پلیز، آپ ہر وقت مجھے ہمت سمجھاتی رہا کریں، کبھی یہ فرض اپنے اس لاڈلے پر بھی پورا کر لیا کریں۔ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ میرا دوست ہے، بہت شریف نفس اور اچھا لڑکا ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتی ہوں، آپ کا لاڈلا میرے اس پروگرام سے باخبر ہو چکا ہے۔ مشال، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں کی کچھ حدود ہیں، یہاں یہ سب بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی لڑکے کی دوستیاں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تم مسلمان عورت ہو، مسلمان باپ کی بیٹی اور مسلمان شوہر کی بیوی ہو۔ ہمارا اسلام یا مسلمان عورتوں کو بن سور کر غیر مردوں کے ساتھ پھرنے سے منع کرتا ہے، بلکہ انہیں تو سختی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اماں نے اب بھی اسے سمجھانا فرض سمجھا تھا۔ نہ جانے آپ کیا سمجھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، بتایا تو ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایک خط میں رہ کر ملاقات کرتا ہے، کبھی اس نے کوئی نازیبا غلط حرکت نہیں کی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ آپ کے شاہزر جیسے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ میں یوں کسی سے منہ اٹھا کر متاثر نہیں ہو جاتی۔ کسی میں کچھ گٹس ہوتے ہیں تو اسے منہ لگاتی ہوں۔ وہ اماں کی بات کا جو مطلب سمجھی تھی اس طرح سے بنا کر کہتی گئی۔ شاہزر نے بری طرح ہونٹ کانٹے۔ واقعی تم یوں ہی تو کسی سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں شاہزر جہاں سے، جسے خود پر بڑا فخر تھا، جس پر بے شمار لڑکیاں مرتی تھیں، اس سے تم متاثر نہیں ہوئی، اور وہ نہ جانے کیسا ہوگا جس کے لیے تم سب کچھ کر گزری ہو۔ ضرور بہت اعلیٰ انسان ہوگا۔ اس کے دل میں حسد کی بجائے رشک کے کروٹیں بدلنے لگا۔ پھر وہ دونوں کی گفتگو کو نظر انداز کیے اندر داخل ہو گیا اور دونوں اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اماں کھانا لگا دیں، آج بہت بھوک لگی ہے۔ مشال کو نظر انداز کر کے اماں سے کہا، کیوں نہیں، ابھی لگاتی ہوں۔ وہ فوراً مشال کے پاس سے اٹھ گئیں، پھر اسے مخاطب ہو کر کھانے کا پوچھنے لگیں، تم بھی کھانا کھاؤ گی؟ نہیں اماں، میں جولف کا انتظار کر رہی ہوں، کہہ رہا تھا وہ مجھے پک کر لے گا۔ بہت آہستہ سے اس نے جواب دیا تھا۔ پھر اماں سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ بھی بہت اہتمام سے سجے اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر کچن میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو، بہت چپ چپ سی ہو؟ وہ بہت دیر سے نوٹ کر رہا تھا، کھانے میں بھی اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، اوپر سے اس کی خاموشی بھی بہت پراسرار بنا رہی تھی اپنے حلیے اور چہرے کے برعکس وہ فریش نہیں تھی۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، جواباً اس نے کھل کر مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، چاول منہ میں ڈالتے اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ پلیز مشال، مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں۔ پلیز جولف، میں نے کہا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ آر یو شیور؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جواباً وہ شکایتی انداز میں دیکھنے لگی اور مسکرا دیا۔ شاہزادہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ وہ واقعی ناراض ہو گئی۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ اور مجھے بھی کھانے دو، اس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ، آج کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کا تفتیشانہ انداز دیکھ کر اس نے بھی بتا دینا مناسب سمجھا۔ نہیں، جھگڑا تو نہیں ہوا، مگر آج سارا اماں نے مجھے تمہارے ساتھ یوں آنے سے منع کر دیا۔ بلکہ وہ تو ناراض ہو رہی تھی۔ اور شاہزر، کیا اس نے بھی منع کیا تھا؟ وہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئی۔ نہیں، وہ پہلے سے کافی بدل گیا، وہ اب میری ذات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ لیکن جولف، آج مجھے اماں کی ایک بات اچھی نہیں لگی تھی، انہوں نے نہ جانے تمہیں کیا سمجھا، اور اتنی دیر سے محترمہ اس بات پر کڑ رہی تھی۔ میں سمجھا شاید کہیں شوہر صاحب نے تو کچھ نہیں کہہ دیا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جولف کی اردو بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے جولف، تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچے یہ کہیں مجھے بہت برا لگتا ہے۔ بس میڈم، زیادہ سر پر مت چڑھاؤ، بندہ آپ پہ سے باہر ہو جائے گا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ مزید مسکرا دی۔ لیکن مشال، تمہیں اپنے شوہر سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا، اسے یقیناً اچھا نہیں لگا ہوگا۔ وہ اسے بھی سمجھا رہا تھا، اسے اس کے یوں شاہزر کا ذکر چھوڑنے پر کوفہ سوار ہونے لگی۔ فار گاڈ سیک جولف، تم یہ شاہزر نامہ بھول نہیں سکتے،
کیا تم نے مجھے یہاں صرف اسے ہی ڈسکس کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ سوچ لو، وہ تمہارا شوہر ہے، کچھ اور پوچھا تو تم کہو گی میرے شوہر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ وہ پھر اسے چھیڑ رہا تھا، وہ دیکھ کے ہنسنے لگی۔ تم بے بس نہ۔ اچھا چلو، میں نے تو بس کھانا کھا لیا ہے۔ اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی جولف بھی کھڑا ہو گیا۔ تم چلو، میں پیمنٹ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسے چلتا کیا۔ وہ سر ہلاتی باہر نکل آئی۔ لان میں ماحول بہت پرسکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے پارکنگ میں گاڑی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور گاڑی سمیت موجود تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر دلچسپ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سوائے گاؤں کی کسی اور جگہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ شاہزر کے ساتھ بھی وہ سوائے دعوتوں کی اور کہیں نہیں گئی تھی۔ بس یہ جولف کے ساتھ ہی کہیں باہر آنے جانے کا موقع ملا تھا۔ اسے یکدم آزادی کا احساس ہوا۔ آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانس لینے لگی۔ اسے اپنا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ پھر جولف آ گیا تو اس نے بھی آنکھیں کھول دی۔ وہ بھی دلچسپ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مشال، تمہاری طرح یہ تمہارا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ رنگ اسے اترنے لگے۔ جولف نے ایک دم نظریں ہٹا دیں۔ اس لباس میں تم بہت دلکش لگ رہی ہو۔ وہ تعریف پر کنفیوز ہونے کے بجائے پورے اعتماد سے مسکرا دی۔ آنکھوں میں اترنے والے رنگ ابھی بھی برقرار تھے۔ اگر تم یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتے تو میں یقین بھی کرتی۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہا۔ وہ ایک دم بات بدل گئی۔ لگتا ہے جناب پاکستان کی اچھی خاصی سیر کر چکے ہیں۔ نہیں، صرف لاہور اور کراچی سٹی دیکھے ہیں۔ آخری دفعہ جب بھی مجھے بحیثیت سیاح پاکستان آنے کا موقع ملا تھا تو ہماری ٹیم کا پروگرام صرف کراچی کی سیر تھی، اور اس دفعہ جو میں آیا ہوں تو سارا دن لاہور کے تاریخی مقامات کی خاک چھانتا رہتا ہوں۔ بہت ہی حیرت انگیز مقامات ہیں۔ وہ انجانے میں ہی صحیح بہت دلچسپی سے بغیر بلکہ چپکائی سے دیکھی گئی۔ جولف نے اس کی معیفیت کو نوٹ کر کے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اب تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ ابھی نہیں، ابھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کھلی فضا میں تھوڑی دیر اور سانس لوں۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ بھی کندھے اچکا کر گاڑی کے بوٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مشال، مجھے تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے، اسی لیے میں نے آج تمہیں یہاں بلایا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ وہ ارد گرد سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ پوری جان سے متوجہ تھی۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں 3 ماہ قبل، جب میں برطانیہ میں تھا، اور اب میرا اسلامی نام حذیفہ ہے۔ وہ بہت آرام سے بتا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار خوش ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا، واقعی آر یو رائٹ؟ اس نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مشال کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ اس نے تشکر سے آنکھیں بند کر لی۔ کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے گئے۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، پھر آنکھیں کھولی تو مسکرا رہی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ بات سننے کے لیے کیا کچھ سہا ہے، کتنا اذیت انگیز انتظار کیا ہے۔ آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ تم یقین کرو، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے اندازہ ہے مشال، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے، مگر میں نے بھی بہت کچھ سہا ہے۔ اپنے پیرنٹس اور فیملی، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے، میں جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا سے جی رہا ہوں۔ میرے اسلام لانے کے بعد انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، میرا ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے خلاف ایک مہم آرائی شروع کر دی۔ اسلام کے خلاف ان کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں، ان کے قرآن اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اتنی تنگ نظری، اتنی اظہار رسانی، شروع میں تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، پھر رفتہ رفتہ میرا دل ان کی محبت سے آزاد ہوتا گیا۔ میں نے اسلام کی خاطر ان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ مجھے اسلام سے ہٹا دیں، مگر مشال، میرے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اولین مشکلات سر کر لی ہیں، ہر طوفان مخالفت کو شکست دے کر اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اب نئی آزمائشوں کا منتظر ہوں، اپنے دل اور ایمان کو مضبوط کر رہا ہوں۔ میں جب ایمان لایا تو تب بھی سوچا کہ تمہیں ضرور آگاہ کر دوں، مگر تم اپنے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر بار تمہارا فون اٹینڈ کرتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی مناسب موقع پر تمہیں آگاہ کر دوں گا، اور پھر جب تم نے مجھے شاہزر کے متعلق بتایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ پھر میں یہاں چلا آیا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ہر دفعہ تم سے ملنے کے باوجود تمہیں کچھ نہ بتا پایا۔ مشال، جہاں اسلام نے مجھے بہت مضبوط بنایا، وہاں مجھے بہت کمزور بھی کر دیا ہے۔ جہاں روحانی طور پر میرے اندر ایمان کی قوت بڑی تھی، وہیں میں کچھ بزدل سا بھی ہو گیا ہوں۔ مشال، میں سب کچھ سہ سکتا ہوں، مگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں نے کسی لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو پھر میں یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر مجھے تمہاری اس خاطر اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں بہت عرصہ پہلے خود کو مسلمان کہلوا رہا ہوتا۔ میں اتنے برس اپنے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان متعلق بے چین و بے قرار نہ رہتا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہیں چاہا تھا،
تمہارے ساتھ کی طلب کی تھی، یہ تب کی بات ہے مشال، جب میں گمراہی میں بھٹک رہا تھا، جب مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اب میں ایک مسلمان سوسائٹی کا فرد ہوں۔ اسلامی رشتے سے بندھ گیا ہوں تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذات کے فلاح و عرفان کے لیے، اپنی اخروی زندگی کی کامیابی و کامرانی کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں مگر کسی لڑکی کے لیے نہیں، بس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، یہ جان کر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کی محبت نے مجھے اندھیری نگری سے توحید و روشنی کا راہی بنا دیا۔ میں نے آپ جیسا کوئی کردار نہ دیکھا نہ پایا، بڑے بڑے اسکالر، سیاسی شخصیات، مذہبی پرچار کرنے والے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں تھا۔ میں نے لائبریری یا چاند ماری بڑی سے بڑی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس رب کریم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے اپنی ذات کریمی کا عرفان بخشا، خود شناسی کی قوت دی، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ اور دباؤ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و دماغ کی پوری آمادگی سے ایمان لے آیا۔ مجھے خوشی ہے اس فیصلے پر، میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور تا قیامت اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جو اس دنیا میں بنی اسرائیل کی فلاح کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ میں ان تمام باطل خدا اور مظاہر فطرت کی بھی نفی کرتا ہوں جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، ایک پاک باز اور نیک عورت تھیں، اور حضرت عیسیٰ بن باپ کے معززانہ طور پر پیدا ہوئے تھے۔ جاری ہے۔ تو یہ بس کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔